خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ آل عمران. ترجمہ: هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، یصورکم، وہ صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، کیفا، جس طرح، یشاء، وہ چاہتا ہے، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی، العزیز، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. هو الذی، وہ ذات ہے، انزل، اس نے نازل کی، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، منہ، اس میں سے، آیات، کچھ آیات ہیں، محکمات، محکم، پختہ، ہن، وہ، ام الکتاب، اصل ہیں کتاب کی، واخر، اور دوسری، متشابہات، متشابہات ہیں، باہم ملتی جلتی. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو لیکن وہ لوگ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغ، ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما، جو، تشابہ، شبہ ڈالتی ہے، متشابہ ہے، منہ، اس میں سے، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے، الفتنتی، فتنے کو، وابتغاء، اور تلاش کرنے کو، تأویلہ، اس کی تاویل، اس کا مطلب، وما یعلم، اور نہیں جانتا، تأویلہ، اس کا مطلب، تاویل، الا اللہ، مگر اللہ تعالی. والراسخون، اور مضبوط، رسوخ رکھنے والے، فی العلم، علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، بہ، ساتھ اس کے، کلن، سب کچھ، من عند ربنا، ہمارے رب کے پاس سے ہے، وما، اور نہیں، یذکر، نصیحت پکڑتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے. بریکٹ میں وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کرنا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد، اذ، جب، ہدیتنا،
ہدایت دی تو نے ہم کو، و اور ہب عطا کر، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، انت تو ہی، الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، جامع جمع کرنے والا ہے، الناسی لوگوں کا، لیومن ایک دن کے لیے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ جس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف نہیں خلاف کرے گا، المیعاد وعدے کو، مقررہ وقت کو۔ تفسیر هو الذی وہی اللہ وہ ذات ہے، یصورکم وہ تصویر بناتا ہے تمہاری، وہ صورت گری کرتا ہے تمہاری، یصور صاد واو رے، تصویر بھی اسی سے ہے، صورت بنانا، پیدا کرنا، اور اگر صاد یہ رے ہو تو معنی ہے خوبصورت۔ یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، رحمیم رحم ماں کے پیٹ میں وہ جگہ جہاں بچے کی تخلیق ہوتی ہے، ووم، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے، یعنی خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلق یا تام الخلق، یعنی ادھوری تخلیق یا مکمل تخلیق، جیسے چاہتا ہے وہ انسان کو بناتا ہے۔ انسانوں کی تصویریں اس کی مرضی کے مطابق بنی، اور یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ جب سے دنیا بنی اور انسان آ رہے ہیں، ان گنت انسان اس دنیا میں آئے، لاکھوں کروڑوں، یہ تو بہت چھوٹے فگرز ہیں اگر بولے بھی جائیں تو، لیکن ہر شخص کی شکل دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اس میں کتنی بڑی نشانی۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے باہم اگر کچھ فگرز میں شباہت رکھتے بھی ہیں تو مکمل طور پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے، ہر ایک کا ڈیزائن الگ ہے، ہر ایک کی ہیئت اور شکل مختلف ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی پیدا کرتا ہے رحموں میں جیسے چاہتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے رحم میں اللہ کی تخلیق اور اللہ کی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے، اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ ساری صفات بیان کر کے پھر فرمایا نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ الہ ہونے کے لیے تو یہ صفات چاہیے، اور جن کو تم الہ مانتے ہو ان میں یہ صفات نہیں ہیں، ہوش میں آؤ۔ العزیز الحکیم، وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب، آپ پر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منہ اس میں سے، آیاتن کچھ آیات ہیں، محکمات محکمات پختہ، محکمات محکمتن کی جمع ہے، جیسے آپ محکمہ لکھتے ہیں، روٹ اس کا ہے کاف میم ہے، حکم حاکم حکمت بھی اسی سے تھا، تو محکمات کا مطلب کیا ہے؟ کیسی آیات جس میں لفظ
اور معنی کے اعتبار سے کوئی شک نہ ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا مطلب ان کا لیا جا سکتا ہو۔ اس سے مراد حلال و حرام سے متعلق احکامات اور اوامر اور نواہی بھی ہیں۔ اوامر امر کی جمع ہے حکم، اور نواہی نہیں کی جمع ہے جن سے روکا گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کو کہے اور جن سے منع کیا، اس پر جو آیات مشتمل ہیں وہ محکمات ہیں۔ ان سے انسان کو پوری رہنمائی مل جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہن ام الکتاب، وہ ہیں اصل کتاب کی، کتاب کی ماں ہے۔ ام کس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر؟ ماں کو، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ الف میم میم، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل اور جڑ، جس سے کوئی چیز پیدا ہو۔ تو ماں سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ام کہا جاتا ہے۔ تو ام الکتاب کتاب کی ماں یا کتاب کی اصل اور کتاب کی جڑ، یعنی اصل کتاب یہی ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، جس سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم ہوتی ہے۔ وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری متشابہات ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ متشابہات کا لفظ شین بے ہے سے ہے، شبہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی ایسی آیات جو باہم ملتی جلتی ہوں، یعنی ذو معنی ہوں۔ علامہ زمخشری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صحت، پختگی، صداقت، نفع رسانی، تناسب الفاظ، درست بیانی، کیفیت ترتیب، اعجاز وغیرہ میں اصولی طور پر قرآن کے بعض حصے دوسرے بعض کے مشابہ ہیں۔ انہوں نے اس کا معنی مشابہ کے معنوں میں لکھا ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور متشابہ آیات ایسا کلام جو دوسرے کلام سے اس طرح ملتا جلتا ہو کہ اس کی حقیقت سمجھنے میں دشواری ہو، اس کی تفسیر کرنا مشکل ہو، جیسے حروف مقطعات، جیسے آخرت کے بارے میں آیات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آیات، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں آیات جو انسان کی عقل سے ماورا ہو، جو انسان نے کبھی دیکھی نہ ہو۔ مثلا جنت دوزخ کے بارے میں جو آیات ہیں وہ اس طرح تو ہیں کہ ہم کچھ امیجن کر لیں، لیکن ان کا حقیقی معنی کیا ہے، وہ حقیقت میں کیسی ہیں وہ چیزیں، تو ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح ملائکہ ہم نے دیکھے ہی نہیں، تو مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں، حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ ہم میں سے ہر شخص 600 پروں کو امیجن تو کر سکتا ہے، لیکن صحیح تصویر نہیں بنا سکتا۔ بسا اوقات عقل اس کو گراسپ کرنے سے قاصر ہے۔ تو ہن ام الکتاب وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں۔ تو گویا قرآن پاک میں دو طرح کے مضامین ہیں، ایک تو وہ جو انسان کی معلوم دنیا سے متعلق ہیں، لہذا ان کو سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسری دنیا سے متعلق ہیں، جن کی ہم کوئی واضح تصویر نہیں پیش کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا عالم وہ ہے جب لوگ اس سے علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح مسائل بتا کر فائدہ پہنچائے، یعنی صحیح بات ان کو بتائے۔ حق پہنچانے میں غرور، بدخلقی یا طرفداری نہ کرے، یعنی عالم کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، یا متعصب نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک ہی کی طرفداری کرے۔ اگر لوگ اس کا خیال نہ کریں تو پرواہ نہ کرے، یعنی لوگوں سے بے نیاز ہو،
اور کسی کا لحاظ دین کے معاملے میں نہ رکھے، یعنی سچ بات کہے، کوئی مائنڈ کرتا ہے تو کرے، کسی کو پسند آتی ہے تو آئے، نہیں آتی تو نہ آئے، جو سچائی ہے اسے کھول کے رکھ دے۔ اس خیال میں نہ ہو کہ کوئی میری تعظیم کرے، یعنی لوگوں سے رسپیکٹ ڈیمانڈ نہ کرے، کوئی کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیچھے نہ پڑے، شکوے شکایتیں نہ کرے کہ تم لوگ میری رسپیکٹ نہیں کرتے ہو، بلکہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس کی پرواہ کرنے والا ہو۔ تو والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، یعنی وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، تعصب نہیں برتتے، جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر صرف 3 باتوں کا ڈر ہے۔ نمبر 1، مال کی کثرت کا، جس سے حسد اور بغض پیدا ہوگا اور آپس میں سر پھٹول شروع ہوگی۔ نمبر 2، کہ اللہ کی کتاب کی تعویل کے پیچھے پڑ جائیں گے، حالانکہ ان کا اصلی مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور راسخ علم والے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ تیسرے یہ کہ علم حاصل کر کے اسے بے پرواہی سے ضائع کر دیں گے اور علم بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے۔ یہ تینوں خوبیاں ہیں نا ہم میں۔ آج آپ معاشرے کا حال دیکھیں تو مال کی کثرت کی وجہ سے حسد اور بغض، آپس کی رقابت اور عداوت، حقیقی رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، خون کے رشتوں میں برداشت ہی نہیں، مال کی وجہ سے، اور آپس میں سر پھٹول مال کی وجہ سے۔ اور دوسرے، کتاب اللہ کی تعویل، منمانے مطلب اور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، ایسی ایسی تفسیریں کی جا رہی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ بات آخر کہاں سے ان پہ الہام ہوئی، کیونکہ قرآن کی اصل تفسیر تو وہی ہے جو خود قرآن کرتا ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھیے کہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی اس نے اس کا کیا مطلب بیان کیا تھا، اور اگر کوئی تفسیر اس کے بیان کے وہ مطلب سے ٹکراتی ہے تو کیا چھوڑنا ہوگا؟ اس شخص کی تفسیر چھوڑنی ہوگی، اصل کو لے لینا ہوگا۔ سمجھ آ جائے تو بہت اچھا، نہ آئے تو بھی کیا کہنا ہے؟ کل من عند ربنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تیسری خوبی کیا بتائی تھی؟ علم حاصل کر کے، محنت کر کے، پھر بے پرواہی سے ضائع کر دیں گے۔ چلو ایک دفعہ پڑھ لیں پھر بھلا دیں گے، اور علم بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے۔ آج آپ دیکھیں ہمیں ہر چیز بڑھانے کا شوق ہے، ناخن بڑھانے سے لے کے مال بڑھانے، اور کپڑوں کے لمبے کرنے کا ڈیزائن آ جائے تو وہ بڑھانے، اور دولت بڑھانے، اور ناموری بڑھانے، اور گھروں کو بڑا کرنے، ہر چیز کے بڑا کرنے کا شوق ہے سوائے علم کے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا، الا ماشاء اللہ۔ آپ کسی کو بھی کہیں آئیں پڑھتے ہیں، اور کیا کہیں گے؟ ہمیں بہت پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک عام جملہ ہے لوگوں کے بیچ میں، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اور کس کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی آگے بڑھنے کی خواہش علم میں وہ ختم ہو جائے گی، اور آج مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ ہم علم حاصل بھی کرتے ہیں تو دنیا کی خاطر کرتے ہیں، اور صرف وہ علم حاصل کرتے ہیں جس سے ہمیں زیادہ مال حاصل ہو سکے۔ علم کو بھی مال کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اور جہاں سے مال حاصل نہ ہو وہاں شکل بھی نہیں دکھاتے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب آیات محکمات ہی رکھ دیتے، کیا ضرورت تھی آدھی ایک طرح کی رکھی آدھی دوسری طرح کی رکھی؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان صرف ایک دنیا میں نہیں رہتا، اسے آگے بھی جانا ہے، اور اس کی خبر بھی یہاں دینی تھی، اس کے حالات اور انجام بھی یہاں بتانا تھا۔ تو کچھ اس دنیا کی باتیں ہیں، کچھ اس دنیا کی باتیں، اس وجہ سے بھی 2 طرح کی آیات ہیں۔ اور پھر یہ کہ انسان کی آزمائش بھی مقصود تھی کہ یہ جاتا کس طرف ہے،
کیا ان باتوں کی طرف جو سیدھی سادی سمجھنے والی عمل سے متعلق ہے، یا وہ باتیں جس سے اس کا کچھ تعلق نہیں یا جس سے کچھ غرض نہیں اور پھر بے وجہ ان کی تحقیق میں پڑا ہوا ہے؟ اور اس میں آپ دیکھیں کہ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وفد نجران کے آنے پر نازل ہوئی تھی، تو ان آیات کا اس سے کیا کنیکشن ہے؟ دراصل نصارہ کا وہ عقیدہ جس میں بگاڑ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کے بارے میں، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ گئے۔ مثلا قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ روح اللہ تھے، کلمت اللہ تھے، تو انہوں نے ان الفاظ کا مطلب کچھ سے کچھ کر دیا۔ اللہ کی روح کو اللہ کا حصہ بنا ڈالا، کلمت اللہ کو اللہ کا حصہ یا جز بنا دیا، حالانکہ کلمت اللہ کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ تو ان کے عقیدے کی تردید بھی مقصود تھی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ الا اللہ پر وقف کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میم لکھا ہوا ہے اور میم کے ساتھ حاشیے میں شاید آپ کے وقف لازم لکھا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اس لیے ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ متشابہات کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے والراسخون فی العلم، یعنی راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں کہ جن کا علم گڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہے رسوخ اور ایک ہے زیغ، یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے۔ ایک وہ ہیں جن کے دل کج ہیں، اور ایک وہ ہیں جو علم میں پختہ ہیں، بالکل سٹریٹ، سیدھے، فوکسڈ۔ راسخ ہوتا نا کسی چیز کو گاڑ دینا، اور جب کوئی چیز زمین میں یا کسی چیز میں گڑ جاتی، مثلا کیل گڑ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا کچھ حصہ زمین کے یا لکڑی کے اندر چلا جاتا ہے، گویا اس کی ایک ٹھوس بنیاد ہوتی، پھر اوپر سے اس کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک کیل ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس کا اندر کا حصہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ٹیڑھا کیل دیوار میں لگ جائے تو اس پہ کوئی چیز لٹکائی نہیں جا سکتی، گویا اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے آپ۔ تو راسخ اور زیغ میں یہی فرق ہے۔ ہیں وہ بھی عالم بنے ہوئے، لیکن ان کی نیتیں درست نہیں ہیں، اس لیے ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرو، کیونکہ وہ فتنہ پرداز لوگ ہیں۔ پھر سے یہ آیت پڑھ کے بات کو سمجھیے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات تو محکم ہیں، واضح ہیں، کلیئر ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، اس دنیا سے ظاہر یا معلوم دنیا سے متعلق ہیں، جن کے معنی سادے ہیں، سمجھ میں آسان ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہے، یعنی اسی سے دراصل ہمارا سروکار ہونا چاہیے، انہی کے اوپر زیادہ غور و فکر ہونا چاہیے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری متشابہات کی قسم میں سے ہیں جو غیر معلوم یا نامعلوم دنیا سے متعلق ہیں، جو ان سین چیزوں سے متعلق ہیں، جن کے بارے میں وضاحت ہماری اس معلوم دنیا کی چیزوں سے ملتی جلتی تو ہو سکتی ہے، حقیقی معنی اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کی نیت میں فطور ہوتا ہے، جو قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں مشغلے کے طور پر پڑھتے ہیں، ان کی دلچسپی مسٹیریس چیزوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور ان سین چیزوں کی طرف یا متشابہ یا شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلایا جائے۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، وہ ہدایت کی بجائے اسی کے ذریعے لوگوں کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں۔ وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل کرنے کے لیے۔ وما یعلم تأویلہ، حالانکہ اس کی اصل تعویل، اصل مقصد، مطلب کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور علم میں راسخ لوگ جو علم میں پختہ بنیاد رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کا کہنا کیا ہوتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں؟ یقولون آمنا بہ، وہ سمپلی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ایک بات سمجھ نہیں بھی آتی تو ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب ہی کی طرف سے آئی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے
مگر عقل والے. ان باتوں سے سمجھ یا سبق کس کو ملتا ہے؟ عقل والوں کو. تو پھر عقل والے اور یہ راسخین فی العلم دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب تو نے ہم کو ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت کچھ عطا کرنے والا ہے، تو وہاب ہے. گویا ایک درست عالم کی پہچان کیا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جو اس بات سے فکر مند رہتا ہے کہ کہیں ہدایت ملنے کے بعد ہم پھسل نہ جائیں، ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے. لہذا ان کا کنسرن کیا ہے؟ اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، کیونکہ دل ٹیڑھا ہو جائے تو سب کچھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. اس لیے دل کی درستگی کی دعا مانگی جا رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر چاہے تو اسے سیدھا کر دے، چاہے تو اس کو ٹیڑھا کر دے. گویا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دعا بھی اس سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہم کو سیدھا رکھ. یعنی یہ اپنے آپ کو سیدھا رکھنا، ہدایت پہ رکھنا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، یا اس کا اپنا کمال نہیں، یہ طاقت اللہ کے پاس ہے. گویا کوئی شخص اس بات پہ غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، علم کی انتہا کو بھی پہنچ کے کوئی اس کے دل میں بات نہ آئے کہ میں تو کبھی پھسل نہیں سکتا اور جو میں کہتا ہوں وہ بالکل درست ہے اور میرے علم سے بڑھ کر تو کسی کا علم نہیں. یہ باتیں سخت ناپسندیدہ. کوئی بھی شخص اپنے علم پر بھروسہ نہ کرے، کوئی بھی شخص علم کی بنا پر اپنے ہدایت پر ہونے کا دعویٰ نہ کرے کہ چونکہ میرے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اس لیے میں تو جو کہوں گا وہ سچ ہی کہوں گا. نہیں، اس معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا جائے، اس سے تعلق مضبوط کیا جائے، اس سے دعا مانگی جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے. کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، جما دے، یعنی ٹیڑھا نہ ہو، سیدھا ہی رہے، جم جائے، راسخ ہو جائے. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے مانگی جانے والی دعاؤں میں یہ دعا تھی کہ اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے. اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے تو ہم سب کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ اور ہم میں سے کسی کو بھی ہدایت کا غرور نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں پہ گمراہی کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، یعنی ہدایت کے ساتھ رحمت. کیوں؟ اس لیے کہ محض ہدایت کی بنیاد پر بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو. اس لیے رحمت کی دعا بھی کی کہ ٹھیک ہے تیری دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہم درست زندگی بسر کر لیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، نیکیاں کما لیں گے، لیکن ہمیں اپنی نیکیوں پہ کوئی مان نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. ہمیں تیری رحمت چاہیے، تیری رحمت ہی ہمیں پار لگا سکتی ہے. اس لیے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. پھر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دیا گیا، اس صفت کی بات کی گئی کہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیں.
ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، ایسے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ کس دن میں کوئی شک نہیں؟ قیامت کے دن میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد، مقرر وقت کو خلاف نہ کرے گا۔ جامع کا لفظ جیم میم عین سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اللہ تو قیامت کے دن سب لوگوں کو اکٹھا کر لے گا۔ وہ ایسا دن ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ یخلفو کا لفظ کس سے ہے؟ خے لام فے سے۔ خے لام فے، وعدے کے خلاف کرنا، وعدے کو پیچھے ڈال دینا۔ خے لام فے کا مطلب ہوتا ہے نا خلف، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے۔ اچھا، جب وعدہ خلافی کی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دراصل وہ بات سامنے آتی، یاد بھی آتی ہے، لیکن ہم کہتے اچھا پھر کر لیں گے، ہو جائے گا، پیچھے ڈال دیتے ہیں نا، اسے پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کو کمتر سمجھتے ہیں، اس کو پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اور میعاد کا لفظ وعدے سے ہے، وعدے کی جگہ، وعدے کا وقت، دونوں اس سے مراد ہیں، وقت اور جگہ دونوں، یعنی اس وقت اور جگہ کے تو خلاف نہ کرے گا، جو تو نے کہا ہے وہی ہوگا۔ یہ کہنے کا بھی مطلب کیا؟ دعا کے آخری حصے میں یہ کیوں کہا گیا؟ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کی شان و شوکت سے بڑھ کر اپنی آخرت کی فکر ہے، اور راسخون فی العلم ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کا غرور نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، انہیں اس بات کی دھڑکن لگی رہتی ہے کہ آخرت میں اس کا وزن کیا ہوگا، اس کی ویلیو کتنی ہوگی، اس کو کیا قیمت دی جائے گی۔ وہ آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔